هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. دنوں اخبار کی یہ خبر تھی کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تھا لیکن اس کی گروتھ میں کچھ خرابی ہو رہی تھی، تو چینی ڈاکٹروں نے رحم مادر میں بچے کا آپریشن کیا اور وہ کامیاب ہو گیا. اب حیرت ہوتی ہے کہ ماں کے رحم کے اندر ابھی بچہ ہے، ولادت نہیں ہوئی، اور اس حالت میں اس بچے کا آپریشن ہو رہا ہے اور پھر وہ آپریشن کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح انڈسٹری کے اندر بھی مائکرو پروسیسر کا استعمال شروع ہوا اور ٹوٹل فیکٹری آٹومیشن کا کنسپٹ شروع ہو گیا. چنانچہ آج بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں وہاں صرف صفائی کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے بندے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پلانٹ کو آپ آن کر دیں، خود کار پلانٹ آٹومیٹک چل رہا ہو. ہاں بریک ڈاؤن ہو جائے تو پھر الگ ہوتا ہے کہ پھر کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی آٹو مشینیں بننی شروع ہو گئیں. تو صنعت کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب کمپیوٹر کی وجہ سے آیا اور انسان نے روز نئی سے نئی مشینیں بنانی شروع کر دی. یہ ایج ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. یہ 1960 کے بعد سے لے کے اب تک کا دور ہے، اس کو کمپیوٹر ایج کہتے ہیں. لیکن اس دوران ایک نئی ٹیکنالوجی وجود میں آئی جس نے پہلی ساری ٹیکنالوجیز کو نیچے کر دیا. اس کا نام تھا جینیٹک انجینئرنگ. یہ انجینئرنگ کا وہ شعبہ ہے کہ لگتا ہے کہ جو قیامت کے آنے کی راہیں ہموار کرے گا. لگتا ہے کہ باقی جتنے شعبے تھے وہ وسیلے اور ذریعے تھے، اور یہ جینیٹک انجینئرنگ کا شعبہ اصل شعبہ تھا. جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ انسان کی بناوٹ کو سمجھنا اور اس کے سیل پر، ڈی این اے پر غور کر کے پھر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا. چنانچہ جینیٹک انجینئرنگ نے آ کے سب سے پہلا ایک اچھا کام تو یہ کیا کہ ڈارون کی تھیوری کو کک لگا لگا کر اس نے یونیورسٹیوں سے نکال دیا. آج کسی بھی ملک میں ڈارون تھیوری کے ماننے والے نظر نہیں آتے. ایک وقت تھا جب سینکڑوں سال ڈارون تھیوری نے یونیورسٹیوں میں راج کیا تھا. ہر سائنسدان، ہر بڑا پروفیسر وہ ڈارون تھیوری کا معتقد تھا. وہ کہتا تھا کہ انسان بندر سے بنا ہے. وہ کہتا تھا سروائیول آف دی فٹیسٹ. وہ کہتا تھا لا آف نیچرل سلیکشن. تو سائنٹیفکلی وہ مانتا تھا کہ خدا نے بندے کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خود بخود پیدا ہوتے ہوتے پہلے یہ تھا، پھر چمپینزی بنا، پھر چمپینزی کی دم بال غائب ہوئے، دماغ آ گیا اور اس سے انسان بن گیا. اور یہ انسان کو دھوکہ اس لیے لگا کہ چمپینزی اور انسان کی جو پروٹین ہے وہ 90% سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگزیکٹلی ملتی ہے. تو اس کلوز مناسبت نے سائنسدانوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور کہنے لگے کہ جی ہم بندر سے بنے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ انسان بندر سے نہیں بنا. ہاں جب انسان بگڑا تھا تو وہ بندر بنا تھا. تو ریلیشن شپ تو موجود ہے، ڈائریکشن کی مسٹیک ہو گئی. انہوں نے کہا ایولیوشن کے بعد انسان بنا. قرآن نے کہا نہیں، وہ جب اپنے مقام سے گرا تو وہ جانور بن گیا. تو بہرحال یہ بحث کئی سو سال تک یونیورسٹیوں میں رہی،
مگر جینیٹک انجینئرنگ نے آ کر اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ کیسے؟ کہ اگر بندر سے انسان بنا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ملینز اینڈ ملینز آف چمپینزی ہونے چاہیے، اور پھر وہ سارے آہستہ آہستہ انسان بن جائیں، بال ختم ہو گئے، دم ختم ہو گئی، اور ان کا دماغ جو تھا وہ بہتر ہو گیا، اور اس کے بعد وہ انسان نہ گئے۔ مگر جینیٹک انجینئرنگ نے ثابت کر دیا کہ معاملہ ایسا نہیں۔ بھئی کیسا ہے؟ جینیٹک انجینئر نے ثابت کیا کہ دیکھو انسان کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں، مرد کے اندر بھی 23 ہوتے ہیں، عورت کے اندر بھی 23 ہوتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ مرد کے اندر XY پارٹ ہوتا ہے اور عورت کے اندر XX پارٹ ہوتا ہے۔ جب آپس میں ملتے ہیں تو ماں باپ کے ان کروموسومز کے ملاپ سے پھر آگے بچہ پیدا ہوتا ہے، یا بیٹی یا بیٹا۔ تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ سب سے پہلے ماں ہونی چاہیے تاکہ ماں سے اولاد وجود میں آئے۔ جینیٹک انجینئرنگ کا ہرگز نہیں۔ عورت کے تو پاس XX پارٹ ہے، X پارٹ سے Y پارٹ کا بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے مرد ہونا چاہیے کہ مرد کے پاس XY پارٹ ہے، اس سے XX کا بننا ممکن ہے۔ چنانچہ جینیٹک انجینئر نے کہا کہ جناب یہ جو پیدائش کی سٹوری ہے یہ عورت سے شروع نہیں ہونی چاہیے، یہ مرد سے شروع ہونی چاہیے، پھر اس مرد سے عورت کا وجود ہونا چاہیے، پھر اس مرد اور عورت دونوں سے انسانوں کا وجود ہونا چاہیے۔ جب جینیٹک انجینئر نے یہ ثابت کر دیا تو آئیے قرآن مجید کی طرف نظر دوڑائیے۔ اللہ رب العزت نے 1500 سال پہلے قرآن مجید میں فرما دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا ہے۔ تو ڈارون کی تھیوری کہتی تھی کہ ملینز آف چمپینزی چینج ہونے چاہیے، جینیٹک انجینئرنگ کا نہیں، ایک سے کام ہونا چاہیے۔ قرآن نے بھی کیا بتایا تھا؟ ایک انسان سے کہانی شروع ہوئی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مرد آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کر دیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور یوں ہم نے ایک مرد اور عورت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ 1400 سال پہلے جو راز بتلایا گیا وہ آج آ کر سائنس نے پھر اس کی تصدیق کر دی، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں انسان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے بارے میں، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ مسخر کرنے کی تفصیل مفسرین نے لکھی کہ جس طرح سوار گھوڑے کو لگام ڈال کے اپنی مرضی کے مطابق یہ استعمال کرتا ہے، دائیں موڑے بائیں موڑے، کھڑا کر دے، آہستہ بھگائے یا تیز بھگائے، یہ سوار کا اختیار ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا، اس کو تسخیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمان اور زمین کے اندر ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ اس کو سمجھ کے پھر اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کے نتائج پا سکتا ہے۔ آپ غور کریں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے دنیا میں۔ اب یہ اتنی بڑی فیکٹری ہے، جب یہاں کے مالک چھٹی جانا چاہیں
تو وہ پیچھے چپڑاسی کو تو اپنا قائم مقام نہیں بنا کے جاتے. چپڑاسی کو کیا پتا کیسے فیکٹری چلتی ہے، وہ اپنے پیچھے جنرل مینیجر کو اپنا قائم مقام بناتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگرچہ جنرل مینیجر کا ویژن اتنا نہیں جتنا اونر کا ہوتا ہے، مگر ایٹ لیسٹ وہ اس کی پالیسیز کو رن کرنے میں اور ان کو آگے چلانے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے. اب انسان اللہ کا جب خلیفہ بنا تو جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا، اس کا مطلب کہ اس انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ یہ اس نظام کائنات کو سمجھ کر اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر کے اس کو استعمال کرتا ہے. اس کو مقام تسخیر کہا گیا. چنانچہ انسان نے سمجھا یہ بیٹا کیوں ہوتا ہے بھائی، یہ بیٹی کیوں ہوتی ہے. تو اس نے دیکھا کہ جو کروموسوم ہے نا، جب آپس میں ملتے ہیں تو مرد کا کروموسوم ایکس وائی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ایکس الگ وائی الگ، اور جو عورت کا ہے وہ بھی ایکس ایکس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. تو 2 کی جگہ 4 حصے بن گئے. اب ان 4 حصوں میں سے 2 نے ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے. ایکس ایکس کے ساتھ مل گیا تو بیٹی ہو گئی، اور ایکس وائی کے ساتھ مل گیا تو بیٹا ہو گیا. اب انسان نے نظام فطرت کو سمجھا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے تو بیٹا ہی چاہیے. لہذا اب اس نے کیا کیا کہ ان ویٹرو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اب اس نے ان کو آپس میں ملایا، اور جو مرد کا ایکس وائی پارٹ تھا اس میں ایکس کو اس نے ختم کر دیا کہ وہ ایکس ان ایکٹیو ہو گیا. اب صرف وائی موجود ہے. اب عورت کے جب 2 ایکس ایکس ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے وائی کے ساتھ ہی بانڈ بنانا ہے، اور جب وائی کے ساتھ بانڈ بنے گا تو یقیناً بیٹا پیدا ہوگا. چنانچہ انسان نے سمجھ کے قانون فطرت کو کہا کہ جی ہم چاہیں تو ہم بیٹے کو بھی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے معاون کر سکتے ہیں. چنانچہ بہت سارے ایسے میڈیکل ہاسپٹلز ہیں جہاں بیٹا حاصل کرنے والے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اور واقعی 999 میں سے 999 کے ہاں بیٹا ہوتا ہے. یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان نے خدا کے قانون کو چینج کر کے رکھ دیا. نہ، انسان قانون کو چینج کر ہی نہیں سکتا. انسان پہلے قانون کو سمجھتا ہے کہ فطرت کا قانون کیا ہے، پھر اس کے اندر اس قانون کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لاتا ہے. مثال کے طور پہ عورت کے رحم کے اندر ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کے اوپر بچے کے بننے کی ابتدا ہوتی ہے. اب وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ساری دنیا میں وہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے 10 ڈگری نیچے کے ٹیمپریچر پہ انسان بچے کو پیدا کر لے، کبھی نہیں ہو سکتا. جو فطرت نے قانون بنا دیا وہ لا آف نیچر ہے، اس کے مطابق کام چل. اب انسان نے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنایا تو جو عورت کے رحم کے اندر کنڈیشنز تھیں ان کو سٹڈی کر کے اس کو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہو بہو وہی بنایا. تو کوئی انوکھی چیز تو نہ کی اس نے، نا کوئی کام الگ تو نہ کیا. کام تو وہی ہے جو مین کو سمجھ کے اس نے خود بنا لیا. صلاحیت اس کو اللہ نے دی ہے کہ میرے بندے تم میرے نائب ہو، جو میں نے کام کیے ہیں تم سمجھ بھی سکتے ہو، اور سمجھنے کے بعد تم اس میں فنگرنگ بھی کر سکتے ہو. یہ بھی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے. چنانچہ انسان نے پھر اس فن کو اور آگے بڑھایا، اور اب تو یہ حال کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب میری گائے دوبارہ جو ہے وہ بچے کی ماں بنے، تو پوچھا جاتا ہے آپ کو نر چاہیے یا مادہ چاہیے. جو مصنوعی نسل کشی کا طریقہ ہے نا، اس میں پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کو کون سا رنگ چاہیے، کون سی نسل چاہیے، کتنے ملک والی بچی چاہیے. یہ تمام اسپیسیفیکیشن بتانے والا بتاتا ہے، اور وہ بیج رکھنے والے اس کو ایسا بیج سلیکٹ کر کے دیتے ہیں
کہ 9 آؤٹ آف 10 جو کہا ہوتا ہے بچہ اس کے مطابق ہوتا ہے. چنانچہ انسان نے ڈی این اے کو ڈیکوڈ کرنا شروع کر دیا. یہ ڈی این اے کیا چیز ہے کہ ہر مشین پہ جیسے کوئی پارٹ بنتا ہے نا تو اس کی ایک فائل تیار ہوتی ہے. اس فائل میں اس کی ڈرائنگ بنی ہوتی ہے، اسپیسیفکیشن دی ہوتی ہیں، اس کی ڈائمینشن دی ہوتی ہیں، کلیئرنس ٹالرنس دی ہوتی ہیں. اس فائل کو دیکھ کے انسان کبھی بھی اس پارٹ کو ریپروڈیوس کر سکتا ہے. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا عام ورکشاپ میں. اللہ رب العزت نے بھی انسان کا معاملہ ایسے بنایا. ہر انسان کا ایک ڈی این اے ہے. اس ڈی این اے کے اندر انسان کی پوری اسپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے. اب اس کے کوڈ جو تھے اس کو انسان نے سمجھا اور اس کو ایکسپلین کرنا شروع کیا، ڈی کوڈ کرنا شروع کیا. اس کو پتہ چل گیا یوں ہوتا ہے تو بال کالے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں. اگر یوں ہو جائے تو بال چھوٹے اور گھنگریالے حبشیوں والے بال ہوتے ہیں. یہ ایسے ہو تو آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ایسے ہو تو آنکھیں کالی ہوتی ہیں، ایسے ہو تو آنکھیں بھوری ہوتی ہیں. تو انسان نے جو ڈی کوڈ کیا ڈی این اے کو، تو اب اس نے کہا کہ جی ہم ہونے والے بچے کی آنکھیں اپنی مرضی کے مطابق رنگی بنا سکتے ہیں. تو واقعی اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگ گئی کہ انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ مسئلہ الگ ہے جائز ہے یا نہیں، ہم اس سے بحث نہیں کر رہے کہ شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ ایک الگ مستقل عنوان ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ آج سائنس کی دنیا میں اس قسم کے تجربات ہو رہے ہیں اور انسان روز سے روز ایک نئے سے نیا کام کرتا چلا جاتا ہے. چنانچہ انسان نے اپنے فائدے کے بہت سارے کام کر لیے. مثال کے طور پہ سبزیاں تھیں تو ان کے اوپر انسیکٹ آتے تھے، سبزیوں کو خراب کر دیتے تھے. اس نے سوچا کہ بھئی ان سے بچنے کا کیا طریقہ. چنانچہ بچھو اسکارپین اس کی پوائزن کو لے کر اس نے اس کو کیبج کے اندر ملایا. کیبج بند گوبھی کہتے ہیں. تو وہ بند گوبھی کی ایسی ورائٹی بنی کہ اگر کیٹرپلر اس کو کھانے لگتا ہے تو اس کے پوائزنس اثر کی وجہ سے پیٹ پھٹتا ہے اور وہ خود ہی مر جاتا ہے. کیٹرپلر اٹیک کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ چیز انسان کو کچھ نہیں کہتی. تو انسان نے اپنے فائدے کی خاطر اس ٹیکنالوجی کو پھلوں میں اور سبزیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. چنانچہ ہیومن جین لیا اور اس کو شیپ کے اندر ڈالا. اب شیپ کے اندر سے جو دودھ نکلا اس کے اندر الفا اینٹی ٹریپشن اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہوتی ہے، وہ نکلا اور وہ دودھ انسان کی لنگز کی بیماریوں کے لیے شفا ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ جین لیا انسان سے اور ڈالا اس کو بھیڑ بکری میں، اور اس کے دودھ میں ایک ایسی چیز آ گئی جو انسان کے لنگز کی بیماریوں کا علاج، اور اس کو انسان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. چنانچہ انسان نے تجربہ کیا. مرغی کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 2 اس کے ونگ ہوتے ہیں، مگر یار لوگ جو ہیں نا وہ لیگ پیس کو پسند کرتے ہیں. لہذا جینیٹیکلی اب انہوں نے ایک ایسی مرغی بنائی کہ جس کی 4 ٹانگیں، وہ جو ونگز تھے نا ان کی جگہ بھی ٹانگیں، تاکہ ہر مرغی کے 2 کی بجائے 4 ٹانگیں ہم استعمال کر سکیں اور ہمیں فائدہ ہو. ایسی بکری بنائی کہ اس بکری کے اندر سپائڈر جین استعمال کیے. آپ نے سپائڈر کو دیکھا نا کہ وہ مکڑا جالا بنتا ہے، تو اس کے اندر سپائڈر کا جین لے کر جو جالا بننے کا سبب بنتا تھا اس کو بکری کے اندر ڈالا، اس کے ایمبریو میں داخل کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی بکری بنی کہ اس کے دودھ سے ریشم کی طرح فائبر نکلتا ہے. فائبر بنا لیتے ہیں جیسے ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے، اس کے دودھ سے ریشم نما ایک فائبر بناتے ہیں. اچھا، اس فائبر کے اندر ایک عجیب خوبی، اتنا ملائم
کہ اس جیسا ملائم کوئی سنتھیٹک چیز ہو نہیں سکتی، اور اتنا زیادہ وہ مضبوط کہ اتنی سٹرینتھ کا فائبر سنتھیٹک ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ جو چھاتا بردار لوگ ہوتے ہیں نا، جو چھلانگ لگاتے ہیں جہازوں سے، تو ان کے پیچھے ایک رسی ہوتی ہے جس سے وہ لٹکتے ہیں، اس کے لیے اس رسی کا استعمال شروع کر دیا گیا، اور یہ اس کے لیے پرفیکٹ چیز بن گئی۔ اب دیکھیے انسان نے اپنے فائدے کی خاطر کہاں سے کہاں چیز کو استعمال کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہیومن جین بیکٹیریا میں کام کرتے ہیں، منکی کے جین چوہوں میں اور ارتھ ورم کے اندر کام کرتے ہیں، جو درخت کے جین ہیں وہ کیلے کے اندر کام کرتے ہیں، اور مینڈک یعنی فراگ کے جین یہ چاولوں میں کام آتے ہیں۔ تو مختلف طرف سے جین لے لے کر اس نے اپنے فائدے کی چیز حاصل کی۔ چنانچہ آج کے مسلمان نوجوان کے لیے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا یہ فرض ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے